صحیح بخاری حدیث 1 سے 3 وحی کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کے غرض سے ہو تو اس کی ہجرت انہی چیزیں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کے لیے نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک شخص حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹے کسی آواز سے محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرا دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ کو تنہائی پسند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں یہ خلوت نشین اختیار فرمائی۔ کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی اور ذکر فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے وہی رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور نئے توشہ لے کر پھر وہی چلے جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کی منکشف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے مجھے زور سے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے زور سے بھینچا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ مجھے پکڑا، سختی سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کی پٹ کی علق سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس حال میں واپس آئے کہ دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہو کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اللہ پاک۔ آپ صفات حمیدہ کے مالک ہیں، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں مددگار بنتے ہیں۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں ضائع نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے اور نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جو بھی آپ جیسے حق کی بات لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے وہ وقت ملا تو میں آپ کی مکمل مدد کروں گا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ وقت تک وحی کا نزول موقوف رہا۔